نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ شفقتیں آپ کو حاصل تھیں، اس لیے آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعۃ منی کا لقب دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک مقام پر آقا نے فرمایا کہ فاطمہ کا یہ اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے کہ ان اللہ یغضب لغضبہ ویرضی لرضاک، کہ اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائے تو رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اگر فاطمہ کسی سے خوش ہو جائے تو خدا بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کا سبب اور مرکز سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور صرف ان کو نہیں ان کی اولاد کو بھی بنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رازدارانہ گفتگو، وہ راز کی باتیں بھی آپ سے کرتے جن کے سننے کا کسی اور کو شرف نصیب نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ حضور کے ایام وصال قریب تھے، ہم سب ازواج گھر میں بیٹھی، سید عالم تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا نے اٹھ کر پیار کیا، اپنے پاس بٹھا لیا، ان کے کان میں کوئی بات کہی، حضرت سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، بعد میں کوئی اور بات کہی، پھر آپ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ ہم نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بتائیے تو تھی وہ راز کی بات کیا تھی جس نے پہلے رلا دیا پھر ہنسا دیا؟ آپ نے نہ بتایا کہ میں اس راز کو افشا نہیں کروں گی۔ حضور کا وصال ہو گیا۔ ایک روز پھر ہم نے پوچھا کہ اب تو بتا دیجئے۔ آپ فرمانے لگی امی جان، جب حضور نے پہلی بات میرے کانوں میں کی اس وقت فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہر سال رمضان میں جبرائیل آ کر ایک مرتبہ قرآن کا ختم میرے ساتھ کرتے تھے، اس مرتبہ 2 ختم قرآن کر گئے اور یہ سجا گئے کہ اب میں تم سے رخصت ہونے لگا۔ حضور کے وصال کی خبر سن کر میں رونے لگی۔ جب حضور نے مجھے روتے دیکھا تو میرا رونا محبت پدری کو گوارا نہ ہوا، مجھے پھر کانوں کے اپنے چہرے پاک کے قریب لا کر فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں، مگر میرے جانے کے بعد میری اہل بیت میں سے سب سے پہلا فرد جو جنت میں مجھے آ کر ملے گا وہ فاطمہ تو ہوگی۔ تو میں مسکرا پڑی، خوش ہو گئی۔ انہوں نے ایمان کی بنیاد اور معیار وضع فرما دیا کہ حضور کے ہجر اور فراق کی بات سنی تو رو دی، اور حضور سے ملاقات کی بات سنی خواہ اپنی موت کی شکل میں کیوں نہ ہو تو مسکرا پڑی۔ اہل ایمان، معیار ایمان یہ ہے کہ تمہارا ہنسنا تمہارا رونا آقا دو جہاں کے فراق اور وصال سے متعلق ہو جائے۔ حضور سے وصال کی خوشخبری ملے تو مسکرانے لگو، فراق کی بات ہو تو رونے لگو۔ ان کو اپنی موت اور اپنی زندگی بھول گئی، یہ یاد نہ رہا کہ حضور سے ملنے کا مقصد اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا ہے۔ اپنی وفات پسند آ گئی اس خبر کو سن کے کہ حضور سے ملاقات ہو جائے، فراق ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ عمر مبارک تھوڑی تھی، 28 برس یا 29 برس عمر مبارک تھی جب وصال ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اور صحابیات کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز بھی یہی خانوادہ تھا، اس لیے کہ آقا دو جہاں نے اپنی امت کے لیے ایمان کا ایک معیار مقرر کر دیا تھا کہ لوگوں ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے فقط اللہ اور اس کے رسول سے محبت کافی نہیں ہے، جب تک میری اہل بیت سے محبت تم نہیں کرتے، جب تک میری اہل بیت کے ایک ایک فرد سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک میری محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس وقت تک اللہ کی محبت اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔